اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ خود ہی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو رتبہ عطا کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر پوری کائنات کے اندر کوئی عظیم ہے، کوئی رتبے والا ہے، کوئی بلند مرتبے والا ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسے دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور اسے آگ سے دور رکھا جائے گا، دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ کون؟ اتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، فرمایا کہ وہ جو اپنا مال محض اس لیے دیتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کسی کا احسان اس کے اوپر نہیں ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال اس لیے پیش کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور ولسوف یرضی، فرمایا کہ ان قریب اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے گا۔ ولسوف یرضی، رب اس سے راضی بھی ہو جائے گا، اور رب تو اس سے راضی ہوا۔ پھر ایک مقام وہ بھی آیا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل بھی آیا تھا، اور جبریل کے اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام لے کر آیا تھا، مالک کریم آقا اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات یہ پوچھتا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھے، جب سارا مال دے دیا تھا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں راضی ہیں؟ اس حالت کے اب رب خود سیدنا صدیق وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہاں پر رب نے فرمایا کہ رب ان سے راضی ہو گیا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب ان سے راضی ہوا۔ پھر رب نے بھی بذریعہ جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صدیق بھی اس حالت کے اوپر کیا ہے؟ راضی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر بھی راضی، آپ کے نبی اور میں نے سارا مال اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں، میں اس کے اوپر بھی کیا ہوں؟ راضی اور راضی۔